بسم اللہ الرحمن الرحیم. چول ہے یہ دکھایا جا سکتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا کہ بھئی اب ہمارے بچے ان کی میمز بنا رہے ہیں اور آج ہمارے بچے ان کی میمز بنا رہے ہیں. یہ جھوٹے بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے نا قسم بھی اس میں داخل کرتا ہے. قابل افسوس بات یہ ہے کہ اس بات کی زد کے اندر مرزا صاحب خود آ گئے. قسم خدا کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، قسم خدا. اب لاسٹ میں مرزا صاحب کے لیے پھکا پیش خدمت ہے. صلاتک سکن لہم، صلاتک سکن لہم. آپ اندازہ پتہ ہے اسے کہتے ہیں آڑے ہاتھ ہونے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پاکستان کے ایک مشہور شاعر ہیں جو یہ بات کہا کرتے ہیں کہ چول صرف دکھایا جا سکتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا. تو ہم نے سوچا کہ کہیں ہمارے ناظرین کی اور سامعین کی یہ حسرت نہ رہ جائے کہ ہم نے چول نہیں دیکھا ہوا، تو کیوں نہ ایک چول آپ کو دکھا دیا جائے. پہلے آپ ہمارے ان مزاحیہ شاعر کی بات کا مزہ لے لیں. وہ چول ہے یہ پنجابی کا ایسا لفظ ہے کہ اس کا ترجمہ پنجاب میں پنجابیوں کو کر کے نہیں بتایا جا سکتا. میں نے کہا یہ جو چول ہے یہ دکھایا جا سکتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا. تو جناب چول تو ہم آپ کو دکھا دیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت. ہم نے ایک ویڈیو پہلے بنائی تھی جس کے اندر میمز وغیرہ اٹیچ کی تھی. اس چیز کے حوالے سے کچھ ہمارے دوستوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ انداز مناسب نہیں ہے، یہ کوئی علمی انداز نہیں ہے. اس کے اندر سر فہرست ہمارے اپنے ذاتی ایڈمن جو اجمل صاحب ہیں وہ بھی شامل تھے کہ بھئی یہ جو طریقہ کار ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے تاثر بڑا عجیب سا جاتا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ تاثر عجیب جاتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس بندے کے حوالے سے جو خود علمی گفتگو کرتا ہو. لیکن ایک ایسا شخص جو کہ ہمارے بزرگوں کے حوالے سے یہ بات کرے کہ بھئی اب ہمارے بچے ان کی میمز بنا رہے ہیں اور اس طرح کی بات کرے، تو اس کے حوالے سے اگر اس کی ٹھکائی ذرا میمز کے ساتھ کر دی جائے تو میرا خیال ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو اتنا سپیس اور اتنی معافی جو ہے مجھے ضرور دے دینی چاہیے. ذرا آپ اس کی بات اس کے منہ سے سن لیں جو اس نے بکی تھی تب. تو یہ بھی آپ یاد رکھیں، میرے ساتھ جو پنگا لے گا نا تو میں نے تمہارے بزرگوں کے بارے میں بات کرنی ہے. تمہیں کوئی شاید سمجھتے ہی نہیں ہو، تم لوگوں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، تمہارے چھوڑے ہوئے لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. میں پوڑ کے رکھ چڑھنے دے پچھو لے کے اگے تک سارے اور پوڑ دیتے ہیں. دیکھ لو ہماری عمر کے لوگ کتنے احترام سے ان کا نام لیتے تھے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اور آج ہمارے بچے ان کی میمز بنا رہے ہیں. ہاں پچھلے 1200 سال میں جتنی عزت اویل کی تھی اس سے زیادہ مٹی ان 12 سالوں میں پلید ہو چکی ہے. لیکن ویسے ایک بات ضرور ہے کہ مرزا صاحب سے ڈر ہمیں ضرور، مجھے اپنے ذاتی طور کے اوپر میں خود تو یہ مانوں گا کہ مجھے مرزا صاحب سے ڈر لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ویڈیو کے اندر یہ کہا کہ چک بھی وڈ لیتے ہیں، اور جس طرح کی بات بھی انہوں نے کی تھی وہ بھی ذرا سن لیں. ہاں ایڈا اگے نہ ٹورو، میں تہاڈی لت پکڑ کے ہچ لینا، تہاڈوں چک وڈ لینا. ہاں ان چھوٹے موٹے پروگراموں سے کتنا کما لیتے. اب یہ ہوا کہ مرزا صاحب ایک ویڈیو کے اندر جو ہے وہ جھوٹے بندے کی نشانی بتا رہے تھے کہ جھوٹا بندہ جو ہے نا وہ قسم کھا لیتا ہے بات کے اوپر، نا اپنی بات کو وزن دینے کے لیے وہ قسم کھاتا ہے تاکہ اس کی بات کے اندر وزن آ جائے. اور پھر اس کے اندر انہوں نے یہ بات بیان کی کہ بھئی آپ نے میکسیمم اگر قسم کھانی ہو تو عدالت میں آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ بندہ کہے کہ میں تیری بات کا تب تک اعتبار نہیں کروں گا جب تک تو قسم نہیں کھائے گا، اس صورت میں قسم کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی غیر ضروری قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب وہ بندہ جھوٹا ہے. وہ بھی ذرا سنیں. اچھا یہ جھوٹے بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے نا قسم بھی اس میں داخل کرتا ہے. اس لیے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اگر کوئی سچی قسم بھی کھاتا ہے نا، مال تو اس کا بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی. سچی قسم بھی بغیر ضرورت کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ آپ جوڈیشری میں پیش ہوئے ہیں اور وہاں پہ آپ سے کوئی قسم یا حلف ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کے بغیر میں تمہاری بات کا یقین نہیں کروں گا، اس وقت تو آن ڈیمانڈ آپ قسم کھا سکتے ہیں. ادروائز اپنی عادت میں یہ قسم کھانا یہ سخت ناپسندیدہ ہے. اب اس بات سے نتیجہ نکل کے یہ سامنے آیا کہ اگر کوئی بندہ غیر ضروری قسم کھائے، یعنی کہ عدالت کے علاوہ یا کسی کی ڈیمانڈ کیے بغیر قسم کھائے اور اپنی بات کے اندر وزن پیدا کرتا ہوا نظر آئے قسم کھا کے، تو اس کا مطلب وہ بندہ جھوٹا ہے. قابل افسوس بات یہ ہے کہ اس بات کی زد کے اندر مرزا صاحب خود آ گئے. ایک جگہ مرزا صاحب سرکاری ملازمین کی عادات بتاتے ہوئے کہ اگر انہیں گاڑی پرانی ملے تو وہ اس چیز کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار ادھر کیا جاب کرنی، اس طرح کی بات، اور اس کے اندر انہوں نے کہا اللہ دی قسم، اور اس طرح کی بات انہوں نے کی. وہ ذرا آپ سن لیں. ان دفاتر کے اندر میرے پاس تو چونکہ فرسٹ ہینڈ نالج ہے، بیچ میں رہا ہوں، کسی کی کوئی پریولیجز میں سے کوئی چیز تھوڑی سی بھی رک جاتی تھی نا، ایک وقت میں 2 بندوں کی
اگر پروموشن ہوئی ہے, ایک کو انٹائٹلڈ گاڑی نئے والی انہوں نے دے دی, دوسرے کو یہ کہا کہ ابھی نئی اویلیبل نہیں ہے لیکن ایک پرانی اویلیبل ہے, اور پرانی سے مراد یہ نہ سمجھے گا جو ٹیکسیاں چل رہی ہیں, یعنی اس کو اگر وہ 2022 ماڈل دے رہے ہیں, تم یار 2020 ماڈل لے لو, اور ڈرائیور ساتھ ہے, وہ کہتا تھا جی جناب ادھر کیا نوکری کرنی ہے, قسم خدا کی میں آپ کو بتا رہا ہوں, قسم خدا کی میں آپ کو بتا رہا ہوں, قسم خدا کی میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو جناب قسم خدا کی اس طریقے سے ہوا. اور اب آپ یہ سنیے کہ مرزا صاحب جھوٹے بندے کی نشانی کیا بیان کرتے ہیں. یہ جھوٹے بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے نا قسم بھی اس میں داخل کرتا ہے. تو جناب آپ نے مرزا صاحب کی زبان سے ہی جھوٹے بندے کی نشانی بھی سن لی, اور وہ جھوٹے بندے کی نشانی مرزا صاحب ہی اپنی ذات کے اندر موجود ہے, یہ بھی دیکھ لیا, کیونکہ اس جگہ کے اوپر تو کوئی عدالت نہیں تھی لگی ہوئی ادھر مرزا صاحب نے یہ کہا خدا کی قسم اس طریقے سے ہوتا ہے. تو بھئی اگر عدالت نہیں لگی ہوئی تھی اور اس چیز کے اندر مرزا صاحب کا قسم کھانا واضح ہے کہ یہ اپنی بات کے اندر وزن پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگ مان لیں اس بات کو کہ کسی کو 2022 اور 2020 ماڈل کی گاڑی اور اس طریقے سے دی جائے تو وہ اس چیز کے اوپر جو ہے ناراض ہو جاتا ہے. تو اس بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے مرزا صاحب نے قسم کھائی, تو پھر مرزا صاحب جھوٹے تو ثابت ہو گئے. لیکن خیر اس چیز کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات اور کہ واللہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو اس کا اردو ترجمہ یہی بنتا ہے اللہ کی قسم. عربی کے اندر اللہ کی قسم کھانے کے لیے ورڈ بولا جاتا ہے واللہ. اب مرزا صاحب سیدنا امیر معاویہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ واللہ مجھے نہیں تھا پتا کہ انہوں نے نعوذ باللہ کیا کام ڈالا ہوا ہے. اور خیر اسی کے حوالے سے ہم یہ بھی ثابت کریں گے کہ مرزا صاحب نے ایک قسم بھی جھوٹی کھائی ہے. پہلے اب یہ سن لیں کہ مرزا صاحب اس چیز کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. لیکن رسپیکٹ اپنی جگہ ہم نے حضرت معاویہ کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اس میں تو پھر ان کا نام بھی آئے گا. واللہ 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 مجھے اس وقت تک آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کام ڈالا کس بندے نے. تو جناب جیسے کہ آپ کو بتایا کہ واللہ کہنا بھی اللہ کی قسم کہنے ہی کے مترادف ہے. اب آپ کو ہم یہ سنا دیتے ہیں کہ مرزا صاحب قسم کھانے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ جھوٹا بندہ قسمیں کھاتا ہے. اچھا, یہ جھوٹے بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے نا قسم بھی اس میں داخل کرتا ہے. اور ایک تو یہ جھوٹے ہونے کی نشانی ہے نا, ہم مرزا صاحب کی اپنی زبان سے ثابت کر دیتے کہ مرزا صاحب نے یہ جھوٹ بولا ہے. وہ سن لیں کہ مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا, نعوذ باللہ مجھے سارا کچھ پتا تھا. اور یہ نعوذ باللہ میں نے اس سینس میں کہا کہ پتا ہو یا مرزے کو نہ پتا ہو, یہ پکی ٹھکی جھوٹی اور مکاری کے اوپر مبنی باتیں ہیں جو اس نے سیدنا امیر معاویہ کے نام لگائی ہوئی ہیں. اس کی زبان سے سنیں کہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ اسے پتا تھا کہ انہوں نے نعوذ باللہ کیا نقصان کیا اور کیا کام ڈالا ہے, وہ ذرا سنیں. لیکن یہ دعوت کی حکمت کے تحت اس چیز کو چھپائے رکھتا تھا. سن لیں. آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ. بس میں اس میں پردہ ڈال دیتا تھا. پھر جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر. تو جناب ایک تو بے مقصد قسم کھا کے مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہوتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ خود اپنی بات سے مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں. اور اس چیز کے حوالے سے کہ مرزا صاحب سیدنا امیر معاویہ کے حوالے سے کیسی ان کی کلا بازیوں والی پرسنالٹی ہے, ہم ایک آلریڈی کلپ جو ہے وہ ریکارڈ کروا چکے ہیں. یہ پچھلی دو تھی مرزا صاحب کے لیے پھکیاں, اب لاسٹ میں مرزا صاحب کے لیے پھکا پیش خدمت ہے. وہ سنیے کہ یہ وہابیوں کے امیر ساجد میر صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ نماز بھی معروف طریقے سے نہیں سنا سکتے. وہ ذرا سنیں. یہ قرآن پڑھ نہیں سکتے معروف, میرا چیلنج ہے. یہ جتنے گھرے پھاڑتے ہیں انہوں کو لے آؤ ساجد میر. واللہ ساجد میر مجھے نماز بھی معروف طریقے سے نہیں سنا سکتا. واللہ ادھر مرزا صاحب نے وہی ورڈ یوز کیا واللہ, یعنی کہ اللہ کی قسم. تو کیا ادھر کو عدالت لگی ہوئی تھی؟ ان کے آگے جج بیٹھا ہوا تھا جو ان سے کہہ رہا تھا کہ حلف دو گے تو میں بات مانوں گا؟ یقیناً نہیں. انہوں نے فقط اپنی بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے یہ بات کی کہ واللہ اسی طریقے سے, واللہ وہ نہیں سنا سکتے. تو اب مرزا صاحب خود بتاتے ہوتے ہیں ہمیں کہ اگر کوئی اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم کھائے تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ ان کے منہ سے ہی سن لیں. اچھا, یہ جھوٹے بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے نا قسم بھی اس میں داخل کرتا ہے. اب لاسٹ میں 3 خوراکیں پھکے کی جو کہ مرزا صاحب کے لیے رہ گئی تھی. مرزا نے ساجد میر صاحب کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے بات یہ کہی کہ وہ نماز بھی معروف طریقے سے نہیں سنا سکتے.
یعنی کہ نماز بھی تجوید و قرات کے ساتھ وہ نہیں سنا سکتے. اور مرزا کی اپنی حالت کیا ہے وہ ذرا دیکھیے کہ مرزا قرآن مجید دیکھ کے صحیح نہیں پڑھ سکتا. پھر جو لوگ اس کی ویڈیو کو ایڈٹ کرتے ہیں وہ سامنے وہ قرآن مجید کی آیات لگاتے ہیں, انہیں بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیسی بونگی مار رہا ہے اور کس طرح سے قرآن مجید کی آیت کو غلط پڑھی جا رہا ہے. ایک مثال ذرا سنیے. اب اندازہ کیجیے اس کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ سکونن نہیں ہے, ساکانن ہے, لیکن مرزا پھر بھی غلط پڑھتا جا رہا ہے. اور پھر یہ لوگوں کے اوپر اعتراض کرتا ہے اور ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ میں نے تجوید کا کورس کیا ہوا ہے, اور نعوذ باللہ امام کعبہ تک کے اوپر اعتراض کرتا ہے. اور اس سے اگلی مثال بھی سن لیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْقِعُ جناب یہ ینقعو نہیں ہے, ینعقو ہے. اور یہ خود قرآن مجید سامنے کھولا ہوا ہے, جو ایڈٹ کر رہا ہے وہ سامنے لگا رہا ہے اور وہ بھی غور نہیں کر رہا. اس سے اگلی مثال سنیں. وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ حضور یہ قطرتوں نہیں ہے, یہ قطروں والا ذلہ ہے. یہ مرزا صاحب کی اپنی ذاتی حالت ہے تجوید کی, اور اعتراض یہ لوگوں کے اوپر کرتے ہیں. اور لاسٹ میں اب مرزا صاحب کی زبان سے آپ خدا کی قسم کی صدا بھی سنیں, واللہ کی صدا بھی سنیں, پھر واللہ کی صدا سنیں, اور پھر اس کے بعد لاسٹ میں آپ یہ سنیں کہ جھوٹے بندے کی نشانی کیا ہوتی ہے. قسم خدا کی میں آپ کو بتا رہا ہوں, قسم خدا کی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا یہ جھوٹے بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے نا قسم بھی اس میں داخل کرتا ہے. واللہ واللہ واللہ. اچھا یہ جھوٹے بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے نا قسم بھی اس میں داخل کرتا ہے. واللہ واللہ واللہ. اچھا یہ جھوٹے بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے نا قسم بھی اس میں داخل کرتا ہے. مرزا تجھے یاد ہے نا کہ تو نے میرے استاد گرامی جامع امت علامہ محمد سعید احمد اسعد رحمہ اللہ کے حوالے سے کہا تھا کہ میں انہیں آڑے ہاتھوں لیتا. تجھے پتہ ہے اسے کہتے ہیں آڑے ہاتھوں لینا.